اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور حکیم تھے۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر حسن دیا تھا کہ لوگ دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی حسن بھی دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عین جوانی کے عالم میں ایک دن اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت اندر آئی اور آتے ہی اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ وہ عورت نہایت حسین و جمیل تھی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ میں آپ کے حسن پر فدا ہوں اور کئی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھی۔ آج بہت مشکل سے تنہائی ملی ہے، آپ میری خواہش پوری کر دیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر خوف خدا اتنا غالب ہوا کہ آپ رو پڑے اور اتنا روئے کہ وہ عورت نادم ہو کر واپس چلی گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دیر تک روتے رہے۔ مدت گزر گئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بھول گئے اور جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گئے۔ بال سفید ہو گئے۔ ایک دن مصلی پر بیٹھے تھے کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس وقت میں اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا تو کیا تھا، بعد میں توبہ کر لیتا۔ لیکن جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا فوراً رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے رب کریم، جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام سن کر ہی اتنا رویا تھا کہ وہ عورت میرے رونے سے نادم ہو گئی تھی۔ اب میرے بال سفید ہو گئے ہیں تو کیا میرا دل سیاہ ہو گیا ہے جو میرے دل میں اس گناہ کا خیال پیدا ہوا؟ اے اللہ، میں تیرے سامنے کس طرح پیش ہوں گا؟ اس بڑھاپے میں جب میرے اندر قوت بھی نہیں رہی، میرے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ گیا؟ اسی حالت میں روتے روتے سو گئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ترمذی کیوں روتے ہو؟ تو عرض کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی کا زمانہ تھا، قوت اور شہوت کا زور تھا، تب تو اللہ کا خوف اتنا تھا کہ گناہ کی بات سن کر ہی اللہ کے خوف سے رونے لگ گیا تھا۔ لیکن اب جب کہ بال سفید ہو گئے اور بڑھاپا آ گیا تو دل اس قدر سیاہ ہو گیا ہے کہ یہ خیال آیا کہ اس وقت خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا۔ میں اس لیے پریشان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، یہ تیری کمی یا قصور نہیں۔ جب تو جوان تھا تو میرے زمانے سے زیادہ قریب تھا۔ ان برکتوں کی وجہ سے تیری یہ کیفیت تھی کہ گناہ کا خیال دل میں نہیں آیا۔ اب تیرا بڑھاپا آ گیا ہے تو میرے زمانے سے بھی دوری پیدا ہو گئی۔ اس لیے اب دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا، بس توبہ استغفار کیا کر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ ابن عساکر نے عبداللہ ابن حذیفہ سمی کی سوانح عمری میں لکھا ہے، یہ صحابی تھے، ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ نصرانی بن جائیں، میں آپ کو اپنے اقتدار میں بھی شریک کرتا ہوں اور اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی پوری مملکت دے دے اور تمام عربوں کی حکومت بھی عطا کر دے، اس کے عوض کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کر دوں، اور وہ بھی پلک جھپکتے جتنی دیر کے لیے، تو بھی میں یہ کام نہ کروں گا۔ اس نے کہا تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے حکم دیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پاؤں اور ہاتھوں کے قریب تیر ماریں۔ چنانچہ وہ تیر مارتے رہے اور بادشاہ ان پر نصرانیت کا دین پیش کرتا رہا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتار دیں، چنانچہ انہیں تختہ دار سے اتارا گیا۔ اس کے بعد تانبے کے ایک تیل کی ہنڈیا یا دیگ لائی گئی، اسے گرم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مسلمان قیدی لایا گیا، اسے اس کے اندر پھینکا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چمکدار ہڈیاں بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ان پر اپنا دین پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں پھینک دیا جائے۔ انہیں لوہے کی چرخی پر چڑھایا گیا تاکہ اس کے اندر پھینک دیں۔
اس وقت وہ روئے۔ اس پر بادشاہ کو یہ لالچ پیدا ہو گیا کہ شاید اب یہ مان جائیں، تو انہوں نے اسے بلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رویا اس لیے ہوں کہ میری ایک جان ہے اور یہ ابھی اس دیگ میں ڈال دی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال کے برابر جانیں عطا ہوتیں اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے ان کو قید کر دیا اور کھانا بند کر دیا۔ ایک عرصے تک یہ پابندی تھی۔ اس کے بعد انہیں شراب اور خنزیر بھیجا تو انہوں نے ان کو ہاتھ نہ لگایا۔ تو انہوں نے بلا کر پوچھا کہ تم نے ان کو کیوں ہاتھ نہ لگایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اس وقت تو میرے لیے حلال ہیں، لیکن میں تمہیں خوش کرنا نہیں چاہتا۔ اس پر اس نے کہا چلو میرے سر ہی کو چوم لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اس کے سر کو چوم لیا اور انہوں نے وہ تمام قیدی رہا کر دیے جو کہ ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوٹے تو عمر بن خطاب نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چومے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے سر کو چوما۔ اللہ پاک دونوں سے راضی ہو۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے اور نہ ہی وہ لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا۔ زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا۔ دن کو وہ روزہ رکھتا اور رات قیام کرتا، عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کی مناجات طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مستغرق ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو۔ تو اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادات الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور تا دم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تجھے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی یا الہی تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، اسے رب عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا۔ تو اس نے کہا مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، اور وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلہ کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام اس کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو بھی میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی یا اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ اس کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ پر میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا ادھر آ گیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ اب ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملہ کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس 2 اونٹ تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے، اس نے ان دونوں کو ایک باغ کے اندر قید کر دیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ جب حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو سرکش ہو گئے ہیں، میں نے انہیں باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرا فرما بردار بنا دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے یہاں تک کہ وہ اس باغ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، دروازہ کھولو، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک دروازہ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز لاؤ جس کے ساتھ باندھ کر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باندھ دیا اور اسے صحابی کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دوسرے حصے کی طرف چلے جہاں دوسرا اونٹ تھا۔ اس نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، مجھے کوئی چیز لا دو جس سے میں اس کا سر باندھ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر باندھ کر اسے صحابی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جاؤ اب یہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ جو کہ بے عقل ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔